والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ ذکر فرمائی کہ صف کی کتنی فضیلت ہے۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے پر کیا انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوتا ہے کہ رب بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے صف کو مکمل کرنا، خلا کو پر کرنا، یہ بھی بڑی عظمت والی نیکی ہے اور بڑے اجر و ثواب والا کام ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم صف کی ایک جانب سے دوسری جانب تشریف لے جاتے، ہمارے کندھوں سینوں کو چھوتے اور ارشاد فرماتے مختلف ہو کر کھڑے نہ ہوا کرو، مختلف ہو کر کھڑے نہ ہوا کرو کہ کہیں تمہارے دل مختلف نہ ہو جائیں، کہ کہیں تمہارے دل مختلف نہ ہو جائیں۔ راوی فرماتے ہیں اور سرکار یہ بھی فرماتے تھے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے کہ مختلف ہو کے کھڑے نہ ہوا کرو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا پھر نقصان بھی انسان کو ملتا۔ سرکار کے اس فرمان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ایسا انسان کرتا ہے پھر اس کا نقصان بھی ملتا ہے کہ دل مختلف ہو جاتے ہیں، آپس میں انسان کے دل مختلف ہو جاتے ہیں، پھر وہ محبتیں قائم و دائم نہیں رہتی، پھر وہ محبتیں نہیں رہتی اور پھر طرح طرح کی جو ہے وہ روحانی بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اس لیے جب بھی انسان صف میں کھڑا ہو تو کندھے سے کندھا ملا کر اور خلا کو پر کر کے، خلا نہیں ہونی چاہیے، اس طرح جو ہے وہ صف میں کھڑا ہوا کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کو ملایا یعنی مکمل کیا، رب اسے ملائے گا، جس نے صف کو توڑا رب اسے توڑ دے گا۔ جس نے صف کو ملایا رب اسے ملائے گا اور جس نے صف کو توڑا رب اسے توڑے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ من سد فرجۃ فی الصف غفر لہ، جو صف کے اندر خلا کو پر کرے گا۔ کسی نے دیکھا صفیں بنائی جا رہی ہیں، اس بندے نے دیکھا کہ یہ خلا ہے، یہاں پہ جگہ موجود ہے، وہ آیا، اس نے صف کو مکمل کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ صف مکمل کرنے پر مغفرت کی سند رب عطا فرما رہا ہے، صف کو مکمل کرنے پر مغفرت کی سند مل رہی، اور ہم پیچھے کھڑے رہتے ہیں، بلانا پڑتا ہے یار آ جاؤ بھائی، مہربانی آ جاؤ۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے مسلمان اسے جو ہے وہ مہربانی کر کے بلانے، بھائی آگے آ جائے یار، صف کو مکمل کر۔ اسے تو خود آگے بڑھ کر کرنا چاہیے کہ صف کو مکمل کرنے پر مغفرت کی سند مل رہی ہے بغیر کوئی محنت کیے، اور وہ پیچھے کھڑا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آگے سب بن جائے، میں پیچھے ہی کھڑا رہوں۔ یاد رکھیں پیچھے کھڑے رہنے والے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے اپنی زندگی میں بھی آخرت میں بھی، پیچھے کھڑے رہنے والے پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، تو پھر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو صف کو مکمل کریں، خلا کو دور کریں، آگے بڑھ کر صف کو مکمل کریں۔ کوئی بزرگ آگے بڑھ رہا ہے اس کو جگہ دیں، لیکن آگے ہوا کرے، پیچھے پیچھے سب بندی جا رہی ہے، درمیان میں بالکل جو ہے وہ جگہ خالی موجود ہیں اور ہم صف نہیں بنا رہے، ہم پتہ نہیں کیا سوچے، تو بس پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو ملاتے ہیں. صفوں کو ملانے والوں پر رب بھی درود بھیجتا ہے, مطلب دعائے مطلب نزول رحمت فرماتا ہے, اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں, دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور جو بندہ صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے, اور فرشتے اس پر نیکیوں کی بارش کرتے ہیں. امام طبرانی موجب الاوسط کے اندر اس حدیث سے بات کو روایت فرما رہے ہیں. کل تو ہم نے یہ بات سیکھی سمجھی کہ پہلے صف والے پر رب درود بھیجتا ہے, فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو آج آپ یہ بھی دیکھیں کہ فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر بھی درود بھیج رہے ہیں, رب بھی درود بھیج رہا ہے. صف کو پر کرنے والوں پر فرشتے نیکیوں کی بارش کرتے ہیں. اب نیکیوں کی بارش وہ تو انسان گر ہی نہیں سکتا. بارش کتنی ہوتی ہے, کتنے قطرے گرتے ہیں, کتنا پانی گرتا ہے. فرشتے نیکیوں کی بارش کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, امام حاکم نے اسے روایت فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 2 قدم ہیں, ایک میں سے ان میں سے ایک تو رب کو بڑا پسند ہے اور دوسرا ناپسند ہے. 2 قدم, ایک رب کو پسند ہے ایک پسند نہیں, ایک رب کو پسند ہے اور ایک پسند نہیں ہے. اب جو رب کو پسند ہے وہ کیا ہے, جسے رب پسند رکھتا ہے تو اس آدمی کا قدم ہے کہ جس نے صف کے اندر خلا کو دیکھا اور اس نے اس خلا کو بند کر دیا, قدم اٹھا کر وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے صف مکمل کر دیا. رب کو وہ قدم بڑا پسند ہے کہ جس نے صف میں خلا دیکھی, جگہ تھی, اس نے قدم اٹھایا اور خلا کو مکمل کر دیا. رب اس قدم کو بڑا پسند فرماتا ہے. اب جب قدم کو پسند فرماتا ہے تو کیا قدم والے کو پسند نہیں فرمائے گا؟ جب قدم پسند فرما رہا ہے تو قدم والے کو پسند نہیں فرمائے گا. تو بدرجہ ہاں اولا اسے محبوب بنا لے گا اللہ تعالیٰ. یہ صف کو پورا کرنے والوں کا اجر و ثواب ہے. ہم کتنے نادان ہیں, کتنے سست ہیں, کتنے جو ہے وہ کیا بندہ بات کرے, کیا لفظ استعمال کرے کہ کتنے ہم نیکیوں, ہاں بد نصیب, جب یہ لفظ سب سے اچھا ہے, بد نصیب ہیں ہم کہ نیکیاں ہمیں ملتی ہیں, قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں, لیکن ہم نیکیاں حاصل نہیں کرتے. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے, حقیقت ہے ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں, ہم حاصل نہیں کرتے, اور گناہ ملتے نہیں ہیں, خود کماتے ہیں. گناہ اس طرح نہیں ملتے. نیکیاں تو آپ کو بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہے. گناہ کے لیے تو آپ پتہ نہیں نہ جانے کتنی محنت کرتے ہو, پردے کے پیچھے بھی جاتے ہو, چھپ کر بھی کرتے ہو, محنت بھی کرتے ہو, ہے کہ نہیں؟ گناہ کے لیے تو آپ کتنی محنت کرتے ہو, کتنی جستجو کرتے ہو, لیکن نیکیاں تو بغیر محنت کی آپ کو قدم قدم پر رب عطا فرما رہا ہے, لیکن ہم وصول نہیں کر رہے. اور دوسرا قدم جسے رب ناپسند فرماتا ہے وہ اس شخص کا قدم ہے کہ جس نے اٹھتے وقت دائیں قدم کو لمبا کیا, پھر اس پر ہاتھ رکھا اور بائیں قدم کو زمین پر لگائے رکھا, پھر اٹھا. یعنی وہ شخص جو زمین سے اٹھتا ہے اور تکبر بڑے انداز سے اٹھتا ہے, عاجزی اور انکساری سے نہیں اٹھتا, عاجزی اور انکساری سے نہیں اٹھتا. اس کے دل میں تکبر زمین سے اٹھتا ہے تو یہ قدم بڑے کرتا ہے اور ایک عجیب سا انداز بناتا ہے, زمین سے اٹھتا ہے. اس کے دل میں ایک تکبر کی نیت ہوتی ہے اور وہ اس کا ایک انداز ایسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدم بھی بڑے ناپسند ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے انسان کو اپنی زندگی میں ہر موقع پر رب کی بارگاہ میں عاجزی ہی کرنی چاہیے. آپ زمین پر بیٹھیں تو بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, یا اللہ دل میں یہ تو تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ صحت والے اعضاء دیے کہ جنہیں میں موڑتا بھی ہوں, اٹھتے وقت وہ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں, جڑتے بھی ہیں, تو میں آرام سے بیٹھتا ہوں, میں آرام سے لیٹتا ہوں. پھر میں جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو تیری عطا سے ہی وہ قدم آگے پیچھے ہوتے ہیں, جڑتے ہیں, جڑتے ہیں, تو میں آرام سے اٹھ بھی جاتا ہوں. ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں عاجزی ضرور رکھنی چاہیے.
انکساری ضرور رکھنی چاہیے. اللہ تیری ذات کا شکر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ بھی ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, لیٹ نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں, جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. تیری ذات کا شکر, تو نے نعمتیں دی. تیری ذات کا شکر, تیرا فضل, تیرا کرم. تو ہمیشہ ہر موقع پر, چاہے آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں نا تو آرزو پیش کر, یا اللہ تیری ذات کا شکر, تو نے اپنی نعمتوں کا مستحق مجھ جیسے گناہگار کو کر دیا. پانی بھی پی رہے ہیں, اللہ تیری ذات کا شکر, تو نے اپنی اس نعمت کا بھی مجھ گناہگار کو مستحق کیا. اور روزے رکھتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں, یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے روزہ رکھنے کے قابل بنایا, صحت عطا فرمائی. ورنہ تو کئی لوگ ہیں جنہیں صحت بھی ملی ہے, تندرستی بھی ملی ہے, لیکن تیری توفیق نہیں ہے, روزے نہیں رکھتے. تیری ذات کا شکر, تو نے نماز پڑھنے کا جذبہ کیا, نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کر. تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے نماز پڑھنے کے لیے مجھے سجدے کی طاقت دی, رکوع کی ہمت دی, قیام کی طاقت دی مجھے. یا اللہ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے, یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ ہم تیری بارگاہ کے منگتے ہیں, تیری بارگاہ کے بھکاری ہیں, کسی اور کے نہیں. تو نے ہمیں اس بات کیا جو ہے وہ نعمت, یہ نعمت تو نے ہمیں عطا کی. تو زندگی کے ہر موقع پر یہ کام ضرور کیا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کا جذبہ نصیب